اور اس تقریر ہی میں انہوں نے تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کو پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص کا کیا ذہنی اور فکری پس منظر یا علمی پس منظر کیا ہوا کرتا ہے، اس کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ اس تقریر میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو جو یہ تحریر مشکل ہوا کرتی ہے، تقریر جو ہے اسے جب ٹیپ کی ریل سے اتار کر صفحہ کرتاس پر منتقل کیا جاتا ہے تو وہ قدرے آسان ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، یعنی چیزیں آسان ہیں سمجھنی۔ تو کوشش ہماری ہوگی کہ تیزی کے ساتھ ان اسباق سے گو تھرو ہوا جائے، اور پھر اگلے کتابچے کی طرف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو اعلان تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو کیا تھا، وہ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ میں پڑھ دوں، اور وہ صفحہ نمبر یعنی 6 آپ لوگ نکال لیں، جو بکلیٹ شیئر ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اس کا صفحہ نمبر 6 ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لیکن اب بہت غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد محض اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق پر توکل اور اعتماد، اور صرف اسی کی امداد و اعانت کے سہارے اور بھروسے پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ میری زندگی میں یہ کام صرف درس و تدریس تک محدود نہیں رہے گا۔ دین میں ظاہر ہے درس و تدریس کی ایک اہمیت ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن جو دین کا اصل تحریکی تصور ہے وہ محض درس و تدریس یا تعلیم و تعلم میں دین سے آگے بڑھ کر یا تحرک مانگتا ہے، ایکٹیویزم مانگتا ہے، بلکہ انشاءاللہ العزیز احیاء اسلام اور غلبہ دین حق ہی عملاً میری زندگی کا اصل مقصد ہوں گے، اور میری بہتر اور بیشتر مساعی بالفعل دعوت دین اور خلق خدا پر دین حق کی جانب سے اتمام حجت میں صرف ہوگی۔ جی گویا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور اسی کی دعوت میں اپنے تمام عزیزوں، دوستوں اور تمام جاننے والوں حتیٰ کہ بزرگوں تک کو دوں گا، اور پھر جو لوگ اس راستے پر ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں انہیں ایک نظم میں منسلک کر کے ایک ہیئت اجتماعیہ تشکیل دوں گا جو ان مقاصد عالیہ کے لیے منظم جدوجہد کر سکے۔ یہ وہ اعلان ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی کے قیام کا بالفعل جو ہے وہ اعادہ کیا، اور لوگوں کے سامنے بھی یہ بات رکھی، اور پھر کہا کہ اب زندگی ساری جو ہے وہ یعنی میں تعلیم و تعلم میں دین یا درس و تدریس سے آگے بڑھ کر دین کی دعوت اور اقامت کا جو ایکٹیویزم ہے، جو تحریک ہے، اس کے لیے کھپے گی اور وقف ہوگی۔ اب آ جائیں صفحہ نمبر 10 پہ۔ صفحہ نمبر 10 کے آخر سے اب ہم نے پڑھنا ہے۔ اس میں مولانا حالی اور یعنی جو یعنی علامہ اقبال ہیں، ان کے کچھ اشعار کا یہاں پہ تذکرہ ہوا تھا، اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ علامہ اقبال کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور مولانا حالی کی کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی کے ہاں مرثیہ خوانی ہے، حالات کا رونا ہے، اور تاریخ کا بھی ایک جائزہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاں پیش کیا ہے اپنی مسدس میں، لیکن مسدس میں زیادہ تر چیزیں آپ کو وہ مرثیہ خوانی ہی سے ملیں گی، حالات کا افسوس ہے۔ لیکن علامہ اقبال جو ہیں ان کے ہاں سکلیہ اور بلاد اسلامیہ کے نام سے جو عنوانات ہیں ان میں آپ کو وہ شے بھی نظر آئے گی کہ جو مولانا حالی کے ہاں ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر علامہ اقبال کے اندر بہت زیادہ علامہ اقبال کی شاعری میں لوگوں کو متوجہ کرنا اور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والی بات، اور غلامی کو کنڈیم کرنا اور آزادی کی حوصلہ افزائی کرنی، اور پھر بندہ مومن کو تشبیہ دینا شاہین سے، اور پھر بندہ مومن کو جو ہے وہ عقاب سے تشبیہ دینا، اور یہ ساری جو تشبیہات ہیں علامہ اقبال کے ہاں یہ ساری اس لیے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور غلامی کو کنڈیم کرو۔ پھر علامہ اقبال نے بھی غلامی کو کنڈیم کیا، مختلف استعارے اس کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو یہ ہے جو اب ہم نے یہاں سے آگے پڑھنا ہے، صفحہ نمبر 10 کے آخری پیراگراف سے۔ بہرحال اپنی عمر کے نیم شعوری والے دور میں میرے ذہن پر اولین چھاپ علامہ اقبال کی ملی شاعری کی پڑی۔ یہاں نیچے یہ لکھا فٹ نوٹ پہ کہ یہاں یہ ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ 5ویں جماعت کے دوران بانگے درا کو کچھ سمجھے اور کچھ بغیر سمجھے پی جانے کے بعد میں نے 6ٹھی جماعت کے دوران بال جبریل اور ضرب کلیم کو ایک صاحب سے عاریتاً لے کر پڑھ ڈالا، اور 7ویں جماعت کے زمانے میں ایک لطیف سا بہانہ بنا کر بڑے بھائی صاحب سے بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز تینوں کتابیں حاصل کر لیں، اور گویا اگلے صفحے پہ فٹ نوٹ ہے بقیہ، اور گویا علامہ مرحوم کا پورا اردو کلام نظر سے گزار لیا۔ ضرب کلیم اور بال جبریل کو عاریتاً حاصل کرنے کا، عاریتاً یعنی رعایتاً،
عاریتاً حاصل کرنے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ علامہ کی کتابوں کا مکمل سیٹ خان عزیز الدین حمزئی کے یہاں موجود ہے، جو حصار کے معروف وکلاء میں سے تھے۔ ان کا انتقال چند سال قبل ملتان میں ہوا۔ میں اپنے والد صاحب مرحوم و مغفور کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت وہ ایک عجیب سے شش و پن میں مبتلا ہو گئے تھے کہ نہ انکار کیے بنتی تھی، نہ طبیعت کے تابع دینے پر آمادہ ہوتی تھی۔ بالآخر انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور علامہ کے ان اشعار کا مطلب مجھ سے دریافت کیا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور کہا کہ اگر ان اشعار کا مفہوم بیان کر دوں تو کتابیں لے جا سکتے ہو۔ پھر جب میں نے ان کا مفہوم بیان کر دیا تو وہ کچھ حیران سے تو ہوئے، تاہم انہوں نے کتابیں میرے حوالے کر دیں۔ یہ بھی اصل میں یعنی ذہین لوگوں کی جو ووکیبلری ہوا کرتی ہے یا دلچسپی ہے، یوں سمجھے کہ پریورٹیز، تو وہ ڈاکٹر صاحب اصل میں بٹوین دا لائن یہی بات کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ترجیحات کا تعین زندگی کے اول دور ہی میں، اوائل عمر جسے کہا جاتا ہے، اسی میں ہو گیا تھا۔ اب آ جائیں واپس۔ بہرحال اپنی عمر کے نیم شعوری والے دور میں میرے ذہن پر اولین چھاپ علامہ اقبال کی ملی شاعری کی پڑی، اور اس سے احیاء دین اور اسلام کی نشت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید اور تشکیل نو کا ایک جذبہ میرے قلب کی گہرائیوں میں رچ بس گیا۔ 4-5 الفاظ آئے ہیں اہم، ان کو سمجھ لیں۔ احیاء دین، احیاء دین کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پہلے سے پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں مردہ نہیں ہوئی۔ حیات اس شخص کو دی جاتی ہے جو پہلے مردہ ہو گئی ہو، یعنی پہلے کسی زمانے میں زندہ ہوا کرتی تھی، پھر وہ مردہ ہو گئی، اب اس کا دوبارہ، نمازیں کبھی مردہ نہیں ہوئی، زکوٰۃ کبھی مردہ نہیں ہوئی، روزے کبھی مردہ نہیں ہوئے، حج کبھی ختم نہیں ہوا، دین کے اور جو بھی احکامات ہوا کرتے ہیں بنیادی، ان پر عمل درآمد ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن جو شے مر گئی، یعنی جو شے معاشرے سے یا ملت اسلامیہ سے میں مفقود ہو گئی، وہ تصور کے جو ختم ہو گیا، وہ تصور کے جو پرورٹ ہو گیا، مسخ شدہ ہو گیا، وہ تصور کون سا ہے؟ وہ تصور دین کی دعوت اور دین کی اقامت کا تصور ہے۔ یہ تصور ہے کہ جو مرا ہے، اس تصور کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر احیاء دین کا مطلب کیا ہے؟ دعوت دین اور اقامت دین کی جدوجہد، اس تصور کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا۔ اسلام کی نشت ثانیہ یعنی اسلام کی نشت اولا ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں، اور اب پھر یہ ہے کہ اس کے بعد زوال کا دور آیا ہے۔ اس کے بعد جا کر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ بدا الاسلام غریباً، اسلام کی ابتدا تھی کہ وہ بالکل اجنبی تھا، وسیعود کما بدا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، فطوبی للغرباء، تو مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کے اجنبی ہو جانے کے ساتھ خود تو اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو جو نشت اولا ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کے اختتام سے اسلام کے زوال کا آغاز ہوا ہے۔ مسلمان دنیا میں آگے بڑھے، مسلمانوں کے عروج شروع ہوا ہے خلافت راشدہ سے، لیکن خلافت راشدہ کے اختتام سے اسلام کے زوال کا آغاز ہوا ہے۔ یہ چیزیں دونوں بالکل الگ ہیں، اسلام اور شے ہے، مسلمان اور شے ہیں۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے جواب شکوہ میں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اسلام اور شے ہے، مسلمان اور شے ہے۔ جب اسلام اوپر جائے گا تو لا محالہ مسلمان ساتھ ترقی کریں گے، اوپر جائیں گے، لیکن کسی جگہ پر مسلمان ترقی کر رہے ہوں تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اسلام بھی ترقی کر رہا ہے۔ تو نشت اولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں ہوئی، اس کے بعد جا کر اب نشت ثانیہ کا دور ہے، اور نشت ثانیہ کا کام جو ہے پچھلے 400 سال سے اس کا آغاز ہوا چلا ہے، یعنی ہو چلا ہے، اور پچھلے 100 سال سے تو یوں سمجھیے کہ بہت زیادہ ٹریگر ہو گیا ہے، یعنی جو گاڑی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ چوتھے گیئر میں ہے، اور اب یہ ہے کہ معاملہ بالکل اپنے کناروں پر ہے۔ ملت اسلامی کی تشکیل کی تجدید اور تشکیل نو، امت بکھر گئی ہے۔ امت نے، وہ اقبال نے جو کسی شعر میں کہا ہے نا کہ من ہے میر امم دادستو خواہم مرا یانا غزل خانے شمردند، نغمہ کو جاؤ من کو جا سازے سخن بہانا ہی سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را۔ اونٹنیوں نے رسیاں اپنی توڑا لی ہیں، کوئی ادھر کو دوڑ گئی ہے، کوئی کہاں دوڑ گئی ہے، کوئی اس پاسے چلی گئی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کا یہ جو قافلہ منتشر ہو گیا، یہ جو اونٹنیاں رسیاں توڑا کر بھاگ گئی ہیں، ان سب کو پھر سے ایک رسی میں پڑھوں، ایک لڑی میں پڑھوں ان سب کو،
اور ان کو وہ منزل دکھاؤں کہ جو اللہ نے معین کی ہے اور اس کے رسول نے معین کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے ملت اسلامیہ کی تشکیل نو، تجدید اور تشکیل نو، دوبارہ سے احیاء کا کام کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، امت کو اکٹھا کرنا، اور پھر سے وہ منزل دکھانی۔ کبھی بھٹکی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، تو راہی کو وہ منزل دکھانی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین کی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے سارے کا سارا، احیاء دین اور اسلام کی نشر ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید اور تشکیل نو کا ایک جذبہ میرے قلب کی گہرائیوں میں رچ بس گیا۔ آگے چلیے، یہاں یہ اعتراف کرنا بھی مناسب ہے کہ اس جذبہ ملی کی آبیاری ایک زمانے میں حفیظ جالندری صاحب کے شاہنامہ اسلام سے بھی ہوئی۔ مجھے یاد ہے کہ جن دنوں میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، میری ایک پوری رات شاہنامہ کی دوسری جلد کو اس کے مخصوص طرز ترنم میں پڑھ کر والدہ صاحبہ کو سنانے میں بسر ہوئی۔ اس طرح کہ ادھر جلد ختم ہوئی اور ادھر صبح نمودار ہوئی۔ شاہنامہ اسلام کیا ہے؟ شاہنامہ اسلام در حقیقت تاریخ اسلام ہے، پوری کی پوری تاریخ اسلام ہے، جس کو حفیظ جلندری نے شاہنامے میں بیان کیا ہے۔ 1946-47 کے دوران مسلمانان ہند کی قومی جو جد و جہد اپنے نقطۂ عروج پر تھی، اور پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے اعصاب پر تحریک مسلم لیگ کا کامل تسلط تھا۔ چنانچہ میں بھی اپنی اسی نیم شعوری کیفیت میں پوری تندہی کے ساتھ اس سے وابستہ تھا۔ اس زمانے میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک فعال ورکر تھا، اور اس دور میں ہمارے جذبہ ملی کے جوش و خروش کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم فیڈریشن کے کارکن روزنامہ نوائے وقت کے استقبال کے لیے بالعموم ریلوے اسٹیشن پہنچ جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ میں حصار کے ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری بھی رہا، اور 1946 میں ایک بار میں نے لاہور میں منعقدہ فیڈریشن کے ایک مرکزی اجلاس میں ضلع حصار کے نمائندے کی حیثیت سے بھی شرکت کی۔ اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی عمر کی جو ہے نا پیدائش، وہ 1932 کی ہے، 46 کی بات کر رہے ہیں تو یعنی 14 سال کے ہیں۔ تو 9 میٹرک کا جو کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اسی عمر سے ہی اپنے آپ کو فعال رکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ تحریک مسلم لیگ کے ساتھ اس عملی تعلق بلکہ انہماک کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں ایک نئی دعوت سے روشناس ہوا۔ یہ دعوت تھی مؤسس جماعت اسلامی مولانا سید ابو العلا مودودی کی، جس نے میرے جذبہ ملی کو ایک نئی وسعت ڈائمنشن عطا کی، اور دل میں تجدید و احیاء ملت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے بھی مقدم اور پیشتر تجدید و احیاء دین کا جذبہ جو پیدا کیا۔ یہ تجدید و احیاء دین انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جن حضرات کو بھی کتابوں سے دلچسپی ہو تو وہ کتاب پڑھیں، دلچسپی اگر نہیں ہوئی ہے پھر بھی پڑھیں۔ یعنی یہ دور اصل میں ایسا آ گیا کہ لوگ لٹریچر پڑھتے نہیں ہیں، کتابیں پڑھتے نہیں ہیں۔ تو آج بھی اگر آپ کو اپنی فکر پختہ کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو یہ محض آڈیوز ویڈیوز دیکھ کر یہ کام نہیں چلے گا۔ کتاب کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرنا پڑے گا، تبھی آپ ایک اسٹرانگ فوٹنگز پر کھڑے ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ یا یوں کہہ لیں کہ علامہ اقبال مرحوم کے عطا کردہ جذبہ ملی کے خاکے میں ایک دینی فکر کا رنگ بھر دیا۔ اپنے میٹرک کے زمانہ تعلیم کے دوران اگرچہ میں عملاً تحریک لیگ سے وابستہ رہا، اور یہ نیا دینی فکر مجھ پر اس درجے غالب نہ آ سکا کہ میں عملاً بھی اسی کا ہو رہتا، تاہم اس کا اثر مجھ پر اس حد تک ضرور ہوا کہ مسلم لیگ یا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے حلقوں میں جب بھی مولانا مودودی یا جماعت اسلامی پر کوئی تنقید ہوتی یا طنز و طعن کا معاملہ ہوتا تو میں ان کی جانب سے مدافعت میں پورا زور صرف کر دیتا۔ یہ کافی عرصہ نہیں، مطلب جتنا بھی موقع ملا ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور مسلم لیگ اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ظاہر ہے مسلم لیگ والے جو ہیں مولانا مودودی کے خلاف تھے۔ مولانا مودودی نے مسلم قومیت پر تنقید کی ہے، مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھ کر، تو اس میں مولانا مودودی نے اس یعنی یہ آزادی اور اس کے لیے جو ہے وہ ووٹ وغیرہ دینا، مطلب اس پر یعنی خاصی جاندار تنقید کرتے ہوئے اس کو حرام تک پہنچایا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے پھر مسلم لیگ والوں سے تو ہضم نہیں ہونا تھا، اس لیے مسلم لیگ کا اور یعنی مولانا مودودی کا تو یعنی یوں سمجھیے کہ خاصا جھگڑا تھا۔ تو یہی وہ دور ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب کو مولانا مودودی سے بھی تعارف حاصل ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر کرتے یہ تھے کہ جہاں مسلم لیگ کے حلقوں میں بیٹھتے تھے، خاص طور پہ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو وہاں پر جب بھی مولانا مودودی پر تنقید ہوتی تھی تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دفاع والا کام کیا ہے۔ اس نئی دینی تحریک کے لٹریچر کے پڑھنے یا سمجھنے میں مجھے زیادہ دقت اس لیے نہ ہوئی کہ میں نے اسکول میں اختیاری مضمون کی حیثیت سے عربی لی ہوئی تھی،
اور ایک تو ویسے بھی میرا شمار اسکول کے ذہین اور ہوشیار طلبہ میں تھا، اور دوسرے عربی سے مجھے اللہ تعالیٰ نے خصوصی شغف عطا فرما دیا تھا۔ چنانچہ جماعت کی بنیادی دعوت پر مشتمل چھوٹے کتابچے میں نے تمام کے تمام جناب مسرت مرزا صاحب اور چودھری نذیر احمد صاحب، یہ دونوں حضرات اب ملتان میں مقیم ہیں، اب ظاہر انتقال ہو گیا ان کا، سے حاصل کر کے پڑھ ڈالے اور ایک حد تک سمجھ بھی لیے۔ میرے بھائی اظہار احمد صاحب نے ان دنوں جماعت کا لٹریچر گہرے انہماک کے ساتھ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سی کتابوں کے مفصل نوٹس بھی تیار کر لیے تھے۔ 12 جولائی 1947 کو میرا میٹرک کا نتیجہ نکلا، 20-21 اگست کو عید الفطر تھی، اور اس کے دوسرے ہی روز سے حصار میں مسلمانوں کے محلوں پر ہندوؤں کے منظم حملے شروع ہو گئے، اور ستمبر کا پورا مہینہ ہم لوگوں نے محصوری کے عالم میں بسر کیا۔ اسی محصوری کی حالت میں تفہیم القرآن سے پہلی بار متعارف ہوا۔ مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں اور میرے بڑے بھائی ہم دونوں محلے کی ایک مسجد میں ماہنامہ ترجمان القرآن کے تازہ پرچوں سے تفسیر سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ ترجمان القرآن جو ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اسلامی کا منتھلی آرگن ہے، اس وقت سے چلا تھا، آج بھی چل رہا ہے، پوری اپنی آن بان شان کے ساتھ چھپتا ہے۔ ترجمان القرآن اصلاً ابو الکلام آزاد کی جو تفسیر ہے قرآن مجید کی، اس کا نام ہے۔ مولانا مودودی نے یہ نام وہاں سے مستعار لیا ہے۔ مولانا مودودی کی اپنی جو تفسیر ہے اس کا نام تفہیم القرآن ہے۔ جو مولانا مودودی کا منتھلی آرگن ہے، یعنی ماہانہ پرچہ، جو میگزین ہوا کرتا ہے، رسالہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نام ترجمان القرآن پھر مودودی صاحب نے رکھا تھا۔ عام فہم تو ظاہر ہے کہ ان کا زیادہ تھا، لیکن عربی میری بہتر تھی۔ اس طرح ہمارا اجتماعی مطالعہ بہت مفید بھی رہتا اور دلچسپ بھی۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ وہ پڑھ رہے تھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جو کہ سورہ یوسف کی چھپ رہی تھی ان دنوں، جو ترجمان القرآن میں۔ اور مجھے اس اعتراف میں ہرگز کوئی باک نہیں کہ میرے دل میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی رغبت اولاً اسی کے ذریعے پیدا ہوئی، بلکہ قرآن حکیم سے میرا اولین تعارف اسی وساطت سے ہوا۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جو اولین تعارف ہے وہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، جو کہ سورہ یوسف میں ان دنوں چھپ رہی تھی، اس کو وہ جو ہے وہ پڑھ کے تو ایک قرآن مجید کے ساتھ ذہنی اور قلبی انس اور محبت اور ایک تعارف والا معاملہ جو ہے وہ ہوا۔ اپنے میٹرک کے ان 2 سالوں کے دوران میرا تعارف ابو الکلام آزاد مرحوم کی تحریروں سے بھی ہوا۔ الہلال کے بعض پرانے پرچے بھی دیکھنے میں آئے اور کتابی صورت میں مطبوعہ مضامین الہلال بھی میں نے پڑھے۔ نیچے فٹ نوٹ لکھا ہے، مولانا ابو الکلام آزاد کی تصانیف کے حصول کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حصار کے صنعتی اسکول کے ایک انسٹرکٹر غلام محمد بھٹی صاحب کو کتابیں جمع کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ وہ خود ایک بہت ماہر جلد ساز تھے اور ان کے پاس نہایت اعلیٰ مجلد کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ میں نے جب مولانا مرحوم کی تصانیف ان سے عاریتاً برائے مطالعہ مانگی تو وہ بھی خان عزیز الدین حمزئی ہی کی طرح شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بھی جان چھڑانے کی وہی تدبیر اختیار کی، یعنی مجموعہ مضامین الہلال کھول کر ایک فارسی شعر جو سامنے آیا اس کے معنی مجھ سے پوچھ لیے۔ میں نے فارسی بالکل نہ پڑھی تھی، اس لیے یعنی پہلے تو ذرا جھجکا، لیکن جب ذرا غور کیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو اردو ہی کے الفاظ ہیں جو بس ذرا آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے بیان کر دی اور کتاب حاصل کر لی۔ اس سے یہ حقیقت مجھ پر منکشف ہوئی کہ جس تحریک کا علم یعنی جھنڈا، جس تحریک کا علم اس وقت جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے، اور جو دعوت اس وقت مولانا مودودی پیش کر رہے ہیں، اس دور میں اس کے داعیے اول کی حیثیت دراصل مولانا آزاد کو حاصل ہے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش اور اس میں تلخی کی شدت کے باعث جو نفرت مولانا آزاد سے تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک حسرت آمیز تاسف نے لے لی کہ اتنا عظیم کام چھوڑ کر اب وہ کن وادیوں میں سرگرداں ہیں۔ اور دوسرا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی، یہ بات بہت اہم ہے، سمجھنے کی ہے، کہ میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اصل اہمیت اشخاص کی نہیں بلکہ مقاصد کی ہے، اور نگاہیں شخصیتوں پر نہیں بلکہ کام پر مرتکز رہنی چاہیے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
جو کام اپنا شروع کیا آگے بڑھایا وہ بنیادی مٹیریل انہوں نے ابوالکلام آزاد سے لیا ہے. ڈاکٹر صاحب نے الہلال البلاغ کے پرچوں کا ذکر کیا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے الجہاد فی الاسلام لکھی ہے 23 سال کی عمر میں. اور اگر آپ میں سے کسی نے الہلال اور البلاغ کے پرچے وہ پڑھے ہوں اگر، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اکثر و بیشتر کانٹینٹ جو ہے وہ ان دو پرچوں سے لیا ہے جہاد فی الاسلام کے لیے. اگرچہ کہ اس میں ایڈیشن بھی کی ہے اور آگے بھی بڑھایا اس کام کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ ادھر سے ہی لیا ہے. ابوالکلام آزاد کا معاملہ یہ تھا کہ 1916 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں جیل ہوئی ہے. ریشمی رومال تحریک کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند گئے تھے مکہ حج کی نیت سے، اور وہاں ارادہ یہ تھا کہ والی مکہ جو شریف تھا اس کو وہاں سے ابھاریں گے کہ تم اٹیک کرو ادھر ہندوستان پر. اور عبید اللہ سندھی صاحب کو بھیجا تھا انہوں نے افغانستان کہ تم جا کر والی افغانستان کو اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یہاں پر اٹیک کرے. دو اطراف سے جب اٹیک ہوگا اندر سے ہم بغاوت کر دیں گے تو یہاں سے انگریز کو مار بھگائیں گے. یہ ریشمی رومال تحریک تھی. لیکن ہوا یہ کہ حضرت شیخ الہند جب وہاں پر پہنچے تو والی مکہ نے وہ پلیٹ میں رکھ کر حضرت شیخ الہند کو انگریز کے حوالے کر دیا کہ جی آپ کا یہ غدار اور باغی یہاں آیا ہوا ہے تو اسے لے لیں. تو وہاں سے حضرت شیخ الہند کو جیل ہو گئی 1916 سے لے کے 1920 تک. 4 سال یعنی مالٹا میں اسارت کاٹی ہے، اسیری کاٹی حضرت شیخ الہند نے. 1920 میں واپس آئے ہیں. ابوالکلام اس قدر عبقری نگاہ رکھنے والے انسان تھے کہ حضرت شیخ الہند جب ریشمی رومال تحریک چلا رہے تھے تو ابوالکلام نے، اب یہ دیکھیں 1916 سے پہلے کی بات ہے، یہ 2024 ہے، یعنی 100 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا. تو ابوالکلام نے اس وقت کہا تھا حضرت شیخ الہند کو کہ حضرت یہ جو آپ یہ تحریک چلا رہے ہیں جس انداز سے خفیہ تحریک، وہ خفیہ تحریک تھی ریشمی رومال کی. ایک ریشمی رومال کے اوپر جو ہے وہ پیغام لکھ کر علماء کو بھیجا جاتا تھا، دوسرے علماء کو جو بھی اس تحریک سے متعلق انفارمیشن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بھی لیک ہو گئی. اچھا وہ بھی عام علماء میں بھی نہیں تھا سرکولیٹ ہوتا، وہ بھی اپر کلاس کے جو علماء تھے، اپر کلاس سے مراد یعنی ہائر لیول کے علماء، انہی میں سرکولیٹ ہوتا تھا، لیکن وہاں سے بھی لیک ہو گیا. بس انٹیلیجنس ظاہر ہے ہر جگہ ہوتی ہے، بکنے والے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. تو ابوالکلام نے جب یہ دیکھا تو شیخ الہند کو کہا تھا کہ حضرت یہ آج کے دور میں یہ خفیہ تحریکیں نہیں چلتی، انڈر دا ٹیبل آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کو جو کرنا ہے سرفیس پر آ کر کریں. اس وقت ابوالکلام کی نہیں مانی حضرت شیخ الہند نے. واپس جب شیخ الہند آئے ہیں تو انہوں نے آتے ساتھ ہی 1920 میں اجمیر میں تمام علماء کرام کو اکٹھا کیا اور ادھر مجلس میں اعلان کیا انہوں نے کہ یہ جو نوجوان ہے ابوالکلام، اس نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد کرایا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اس کو اپنا امام مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. زمانے پر نبض، زمانے کی نبض پر ہاتھ وہ ابوالکلام کا ہے، ہمارا نہیں ہے. کیپیبل اگر لیڈر بننے کا کوئی ہے تو وہ ہم نہیں، ابوالکلام ہے. تو ابوالکلام کو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنا امام مان لیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. لیکن وہاں پر علماء تھے، علماء نے نہیں مانی ابوالکلام کی، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ابوالکلام بدل ہو گئے. تو میں اصل میں بتا یہ بات رہا ہوں، یہ ساری تمہید اس لیے سنائی ہے کہ ابوالکلام کیوں پیچھے ہٹ گئے. تو یہ علماء کی طرف سے ایک سرد جواب ملا، کولڈ شولڈر ملا ابوالکلام کو. تو اس کے نتیجے میں پھر ابوالکلام پیچھے ہٹے ہیں، اور پھر وہ ساری صلاحیتیں اور توانائی. اب ہوتا یہ ہے کہ انسان کو اپنے ارادوں پر پختگی رکھنی چاہیے، پختہ ہونا چاہیے اس کا ارادہ، اور اس کو چاہیے کہ وہ یعنی میدان میں رہے اور پیچھے ڈیویٹ نہ کرے، اپنے رستے سے ہٹے نہیں، میدان میں اسے رہنا چاہیے. لیکن ابوالکلام نے ایسا نہیں کیا، اور یعنی معاملہ یہ ہے کہ پھر ابوالکلام اس رستے کو انہوں نے چھوڑا ہے، اور جب اس رستے کو چھوڑا ہے تو وہ پھر کانگریس کی نظر ہوئی ہیں ان کی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں. تو جب مودودی صاحب کھڑے ہوئے تو میدان خالی تھا، ابوالکلام تو رستہ چھوڑ چکے تھے، یہ کام چھوڑ چکے تھے. تو پھر مولانا مودودی نے اس کام کو آگے لیا ہے اور پھر اس کام کو آگے بڑھایا ہے. یہ ہے ساری بات کا پس منظر. آگے چلتے ہیں.
اکتوبر 1947 کے اوائل میں انڈین ملٹری نے حصار میں ہماری قلعہ بندیاں زبردستی توڑ ڈالیں اور پوری مسلمان آبادی کو ایک نو تعمیر شدہ جیل کے احاطوں میں قائم شدہ کیمپ میں محبوس کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ کچھ عرصہ وہاں قیام کے بعد ہم لوگ ایک پیدل قافلے کے ساتھ 20 روز میں 170 میل کا فاصلہ طے کر کے، اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو غالباً 7 نومبر 1947 کو براستہ سلیمان کی ہیڈ ورکس پاکستان میں داخل ہوئے، اور اس طرح زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ذرا یہ ٹاپک پہ ذرا بات کریں، ٹاپک کو ہلکے سے تھوڑا سا ریوائز کریں کہ ٹاپک چل کیا رہا ہے، ہم تھوڑا سا لیٹ جڑے، اس کے لیے معذرت۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بکلٹ ہے عزم تنظیم کے نام سے، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ بکلٹ جو ہے بنیادی طور پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب تنظیم اسلامی کے قیام کا اعلان کیا تھا 1974 میں، تو یہ اس وقت کی تقریر ہے جو کہ اب کتابی شکل میں ہے، بس اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا جی، پاکستان میں والد صاحب نہیں، محروم نہیں، یہ مرحوم لفظ ہے، غلط لکھا گیا۔ پاکستان میں والد صاحب مرحوم مغفور اول تو لاہور ہی میں تعینات ہوئے، لیکن جلد ہی ان کا تبادلہ قصور ہو گیا اور میں ایف ایس سی میڈیکل کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل اور محلہ کرشن نگر میں اپنے ایک عزیز کے مقام پر مقیم ہو گیا۔ ایف ایس سی کی تعلیم کے 2 سالوں کے دوران میں نے حلقہ ہمدردان جماعت اسلامی سے باقاعدہ منسلک ہو کر بہت مستعدی یعنی ایکٹیو، اور جان فشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے پورے اپنے آپ کو انڈیل کر اس کام میں پورے طریقے سے کام میں کھپ جانا، بہت مستعدی اور جان فشانی کے ساتھ کام کیا۔ اس وقت کے خصوصی جوش و خروش میں بہت سے عوامل کو دخل حاصل تھا۔ ایک تو پاکستان کا قیام ہی کچھ کم جذبات انگیز واقعہ نہ تھا، پھر جس قسم کے حالات میں سے گزر کر پاکستان پہنچنا نصیب ہوا تھا، اس نے فوری طور پر ملی اور دینی جذبات کو بہت بھڑکا دیا تھا، اور کچھ صورتحال بھی بظاہر ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے احیاء اسلام کی منزل بہت قریب ہے۔ قیام پاکستان سے گویا اصل مرحلہ تو طے ہو ہی گیا ہے، اب کسر صرف اتنی ہے کہ اس میں اسلامی نظام قائم کر دیا جائے، پھر اسے بنیاد یعنی بیس بنا کر اسلام کے عالمی غلبے کی سعی و جہد بہت آسان ہو جائے گی۔ منزل کے اس قرب کے اس احساس نے آتش شوق کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ آتش شوق یعنی شوق کی جو آگ ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب جماعت اسلامی پاکستان میں قیام نظام اسلامی کی دائی بن کر سامنے آئی تو گویا اس نے جملہ قومی و ملی اور دینی و مذہبی جذبات کو اپیل کیا، اور دوسرے بے شمار کارکنوں کی طرح میں بھی حد درجے کیف و سرور کے عالم میں اس کی جد و جہد میں عملاً شریک ہو گیا۔ پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی جو ہے وہ میدان میں آئی ہے قیام نظام اسلامی کا نعرہ لے کر۔ مولانا مودودی کے حوالے سے خیر یہ بات تو بالکل غلط بیان کی جاتی ہے کہ وہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ مولانا مودودی پاکستان بننے کے قطعی مخالف نہیں تھے، مولانا مودودی پاکستان بننے کے حمایتی تھے۔ مولانا مودودی اس طریقہ کار کے مخالف تھے جس طریقے پر پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ مولانا مودودی نے نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریہ کیا قرآنک نظریہ ہے، اس میں کیا شک ہے؟ تو اس کی پرزور وکالت کی ہے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ کہتے تھے کہ جس طریقے پر جد و جہد کر مسلم لیگ پاکستان بنانے یا نیا ملک بنانے جا رہی ہے، اس طریقے پر ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی ریاست وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ مولانا مودودی کی پریڈکشن تھی، 100% درست ثابت ہوئی۔
لیکن پاکستان بننے کے بعد مودودی صاحب کا یہ کہنا اور بالکل ٹھیک تھا کہ چونکہ نظام ملک ہم نے بنایا اسلام کے لیے، لہٰذا یہاں پر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ نعرہ، قیام میں نظام اسلامی کا نعرہ لے کر سید مودودی میدان میں آ گئے جماعت اسلامی۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ جب ریڈیو پاکستان پر اسلامی نظام کے اوپر سید مودودی کی تفصیلی تقریریں ہوئی ہیں۔ یہ اوپر ذکر آیا تھا حلقہ ہمدردان جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی میں ایک حلقہ ہوا کرتا تھا ہمدردان کا، اور یہ وہ حلقہ تھا جو لوگ جماعت اسلامی میں باقاعدہ شامل نہیں ہوتے وہ جماعت اسلامی کے ہمدردین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ رکنیت یعنی بھلے وہ نہ لیں، یعنی ممبرشپ نہ لیں، لیکن یہ کہ جماعت کے ساتھ ایک تعاون اور ایک یعنی انس اور ایک محبت اور ان کے پروگراموں میں شریک ہونے والا معاملہ اور جماعت کی پالیسیز اور اس کی فکر کی ایڈوکیسی کرنا، یہ ہمدردین یہ کام کیا کرتے تھے۔ اچھا بھائی آگے چلتے ہیں۔ اسی زمانے میں میں نے جماعت کے اچھا نہیں ہاں اسی زمانے میں میں نے جماعت کے لٹریچر کا بھی بالاستیاب مطالعہ کیا۔ بالاستیاب یعنی تفصیل کے ساتھ۔ مولانا امین حسن اصلاحی کی تصانیف تو اس زمانے میں کچھ ثقیل اور کچھ روکھی اور پھیکی معلوم ہوتی تھیں، لیکن مولانا مودودی کی تصانیف کا ایک ایک حرف نظر سے گزار لیا۔ یہ ایک نیا نام یہاں پر آ گیا، مولانا امین حسن اصلاحی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب ان نابغہ روزگار شخصیات میں سے ہیں جن کی زندگی فی الواقع تعلیم و تعلم قرآن سے میں گزری ہے۔ یہ مولانا حمید الدین فرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو دو سوتے ہیں، ایک سوتا جو ہے ان میں ہیین ہیں، ہیین مولانا حمید الدین فرائی اور مولانا امین حسن اصلاحی۔ اور تدبر قرآن، صاحب تدبر قرآن انتہائی عظیم کام کیا ہے نظم قرآن کے ضمن میں حمید الدین فرائی صاحب نے بھی اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ اور کنٹریبیوشن ان حضرات کا یہ ہے کہ قرآن مجید کے نظم یعنی ایک ظاہری تقسیم اور ترتیب ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کے مضامین میں باطنی ربط بھی پایا جاتا ہے صورتوں کے مابین، آیات کے مابین، اس کو گروپس کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ یہ تقسیم اور یہ جو حسن ہے قرآن مجید کا، یہ پہلی دفعہ حمید الدین فرائی صاحب سامنے لے کر آئے ہیں، اور اس کام کو پھر آگے بڑھایا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ شغف کے معاملے میں یہ دو اکابرین ہمارے ریسنٹ پاسٹ کے یہ بہت نمایاں ہیں، اور ان لوگوں سے علم دین حاصل کرنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے گہرائی کے ساتھ۔ تو امین حسن اصلاحی صاحب بھی جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے تھے، اور یہ بھی یہ پری پارٹیشن شامل ہوئے، اور ان حضرات نے پھر کنٹریبیوٹ کیا۔ صحیح معنوں میں فکر اسلامی کو قرآنی رنگ اگر کسی نے دیا ہے وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی ذات ہے، تو ان کا یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا۔ بائیں ہمہ میں تحریک اسلامی کے ساتھ اپنے اس دور کے تعلق کو بھی شعوری نہیں نیم شعوری قرار دیتا ہوں۔ اواخر 1949 میں میڈیکل کالج لاہور میں داخل ہوا، اور ساتھ ہی میری رہائش بھی کالج کے ہاسٹل میں منتقل ہو گئی۔ نتیجتاً تنظیمی اعتبار سے میرا تعلق جماعت اسلامی سے منقطع اور اسلامی جمعیت طلبہ سے قائم ہو گیا۔ ظاہر ہے کالج کے لیول پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ نظر آئے گی، جماعت اسلامی تو پھر وہ ظاہر بعد کی ایک شے ہے۔ 1950 میں نے جمعیت کی رکنیت اختیار کی، اور فوراً ہی نظامت حلقہ میڈیکل کالج کا بوجھ میرے کاندھوں پر ڈال دیا گیا۔ 1951 میں جمعیت لاہور کا ناظم بھی بنا دیا گیا، اور جمعیت پنجاب کا بھی، اور 1953 میں جمعیت کا ناظم اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ جمعیت یعنی پوری اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان 1953 میں۔ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کی عمر 1953 میں 21 سال ہے۔ 21 سال کی عمر میں پورے پاکستان کی اسلامی جمعیت طلبہ کی جو نظامت ڈاکٹر صاحب کے کاندھوں پر تھی۔ واضح رہے کہ میں ان مناصب، یہ ظاہر بڑی بڑی ذمہ داریاں، بڑے بڑے منصب ہیں، واضح رہے کہ میں ان مناصب کا ذکر کسی احساس فخر کے تحت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ صرف اس حقیقت کے اظہار کے لیے کر رہا ہوں کہ اس دور میں میں نے انتہائی جوش و خروش اور حد درجہ انہماک یعنی کھب کر، گہرائی میں جا کر، اور حد درجہ انہماک کے ساتھ اور تحریک کے تقاضوں کو دوسری ہر چیز پر مقدم جان کر کام کیا، یہاں تک کہ اپنی تعلیم کے نقصان اور اپنے پیشہ ورانہ مستقبل یعنی پروفیشنل کیریئر کی تباہی کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ نیچے لکھا ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ تو مجھ پر اللہ کا فضل رہا کہ میرا پورا تعلیمی کیریئر کسی امتحان میں فیل ہونے کے داغ سے بچا رہا، تاہم یعنی پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف ایس سی اور میڈیکل کالج کے فرسٹ ایئر کے امتحانات میں جو شاندار کامیابیاں میں نے حاصل کی وہ بعد میں برقرار نہ رہیں۔
यहाँ ये बात समझ लें कि, चलें शेर भी पढ़ लें पहले, पीछे से दोबारा पढ़ें। यहाँ तक कि अपनी तालीम के नुकसान और अपने पेशा वराना मुस्तकबिल प्रोफेशनल कैरियर की तबाही की भी कोई परवाह न की, गोया खैरियत जां राहत तन सेहत दामा, सब भूल गई मसलहत अहले हवस की। ये शेर है ना, बड़े कमाल के अशार हैं। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव कोई दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से भी कोई तर्ज मलामत, इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दागे नदामत। उससे पहले के अशार ये वाले हैं। तो जो बात समझने की है वो ये बात है कि भाई आप दीन और दुनिया को इकट्ठा नहीं लेकर चल सकते कभी भी। एक शय लाजमन कंप्रोमाइज होगी, लाजमन। हमारे यहाँ ये दज्जाली जुमला जो लोग बोलते हैं ना, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलो, मुमकिन ही नहीं है। तो बात असल में ये है कि मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी ये बात डॉक्टर साहब ने बयान की है ना एक जगह पे, कि मौलाना मौदूदी जो रहीमहुल्लाह ने जिक्र किया एक तकरीर में, और ये पुरानी बात है सन 51 की, किस जगह पर इस्लामी जमीयत तलबा ने प्रोग्राम किया लाहौर में, मौलाना मौदूदी वहाँ आए और आकर मौलाना ने एक तकरीर की और कहा कि हमें ऐसे नौजवान चाहिए जो दुनियावी तालीम में भी आगे जाएं और अच्छे नंबरों से पास हों वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मौलाना की तकरीर खत्म हुई और मैं उनकी रिहाइश पे चला गया जहाँ वो ठहरे हुए थे। मैंने उनसे मिलना चाहा लेकिन जो मुंतजिमीन थे उन्होंने मिलने से रोक दिया कि मौलाना आपके आराम का वक्त है। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैंने कहा नहीं, मुझे हर हाल में मिलना है मौलाना से। तो कहते हैं रात 11 बजे मौलाना से मुलाकात हुई और कहते हैं मैंने वहाँ मौलाना को कहा कि मौलाना आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि एक नौजवान जो है वो दीन के कामों में भी उतना खुबा हो और साथ में वो तालीम को भी उसी आला लेवल पर लेकर चले, वो सारे वजीफे स्कॉलरशिप वगैरह हासिल करे। तो उस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मौदूदी साहब ने ये कहा, ये बात कही कि मतलब डॉक्टर साहब का कहना ये था कि ये गलत है और ये ऐसे जो है वो क्या कहते हैं यानी यानी ये इकट्ठा इसको लेकर नहीं चला जा सकता। ये डॉक्टर साहब का नुक्ता नजर था जो डॉक्टर साहब ने मौदूदी साहब के सामने रखा। तो उस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मौदूदी साहब ने ये कहा कि तुम ठीक कहते हो कि ये इसको फिल वाकई अमलन साथ और बिल्कुल पैरेलल लेकर चलना मुमकिन नहीं है। तो हकीकत ये है कि इन दोनों चीज़ों को आप कभी इकट्ठे नहीं लेकर चल सकते। आपने यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छे नंबर लेने और सारे स्कॉलरशिप लेकर आपका जो है वो यानी CGPA भी चौका हो, यानी 4 ही हो, चला आ रहा हो, सारे आप स्कॉलरशिप भी लें और इधर से आकर आप तहरीकी काम भी करें, तो लाजमन किसी ना किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। अगली बात इससे अहम है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो तालीम है ना, वो चलें आपने जैसे तैसे करके हासिल कर ली। अब आ गई है प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में आपके सामने दो राह है। रुखे रोशन के सामने शम्मा रखकर ये कहते हैं इधर देखिए आता है या उधर को जाता है परवाना। तो परवाने के सामने हर मोड़ पर ये ये आ जाता है मरहला, ये दो राह कि इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, दुनिया बनानी है कि दीन की खिदमत करनी है। दुनिया बनाएंगे तो दीन की खिदमत नहीं हो सकेगी, और दीन की खिदमत करनी है तो फिर दुनिया तो वैसी नहीं बनेगी। तो ये पैरेलल लेकर नहीं चला जा सकता दोनों चीजों को। ये है जो बात डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बयान की है। यहाँ कोई साहब ये गुमान ना फरमाए कि मुझे इस पर कोई पशेमानी या पछतावा है। ये है डॉक्टर साहब अपनी वजाहत कर रहे हैं बात की कि मुझे इस पर कोई पशेमानी या पछतावा है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स ये है कि अपनी ज़िंदगी का वो दौर मुझे इंतहाई अजीज़ है और इसकी याद को मैं अब भी अपनी एक कीमती मता समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज दीन की जिस खिदमत की तौफीक मुझे बारगाह खुदाबंदी से मिली हुई है, इसकी असास और बुनियाद उसी दौर में कायम हुई थी। गोया मेरा मामला तो वो है कि इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग नदामत। इंसान सारे लेबल सह लेता है, सारे परसिक्यूशन सह लेता है, यानी सारे की सारी कैरेक्टर असैसिनेशन सह लेता है। अगर अगर वो नदामत उसके पास नहीं है तो, नदामत है तो फिर क्या बचा आपके पास। आपको अगर ये एहसास नदामत है कि जिंदगी के फना वक्त में जो काम किया वो ठीक नहीं था, तो फिर क्या बचा आपके पास। तो ये नदामत वाली शय इंसान के पास नहीं होती, वरना हर किस्म का तीर इंसान सह लिया करता है। चुनाचे तहरीर और तकदीर चुनाचे तहरीर और तकरीर की जो भी थोड़ी बहुत सलाहियत आज मुझ में है, वो उसी दौर में उभरी और परवान चढ़ी।
اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بطور زبان مجھے اردو پر نہ اس وقت کوئی عبور حاصل تھا نہ اب حاصل ہے، تاہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اظہار مافی ضمیر کی جو بھی تھوڑی بہت استعداد مجھے حاصل ہے، اس کی اولین تربیت جمعیت طلبہ کے ہفتہ وار آرگن عزم کی ادارت ہی سے حاصل ہوئی تھی۔ یہ جمعیت کا ایک آرگن نکلا کرتا تھا ہفتہ وار، اس کا نام عزم تھا۔ مولانا اصلاحی بھی اس کی ادارت کرتے رہے، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی رہی ہے۔ اس طرح کوئی شعلہ بیان خطیب یا جادو اثر یا جادو اثر مقرر تو میں نہ اس وقت تھا نہ آج ہوں، تاہم تقریر و بیان کی جو بھی تھوڑی بہت صلاحیت مجھ میں موجود ہے، وہ تمام تر اسی دور کی مرہون منت ہے۔ یہ وہ عاجزی ہے کہ جو انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، پیر زمین پہ رہنے چاہیے عاجزی کی طرح۔ جہاں تک مولانا مودودی کی تصانیف کا تعلق ہے، ان کا تو میں اس دور میں متعلم ہی نہیں معلم بن گیا تھا۔ متعلم یعنی طالب علم پڑھنے والا، معلم پڑھانے والا۔ خصوصاً ان کی جو تحریریں تحریک جماعت اسلامی کے اصول و مبادی اور اس کے مختلف ادوار سے متعلق تھیں، ان کا تو ایک حد تک حافظ ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس تحریک کی امتیازی خصوصیات اور اس کے مخصوص تقریر اور اس کے مخصوص طریقہ کار کے بارے میں اس دور میں میرا ذہن بالکل صاف ہو چکا تھا اور اس میں کوئی ابہام نہ تھا۔ مزید برآں اس دور میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم یہ ہوا کہ مجھے اولاً مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تصانیف اور پھر ان کی وساطت سے قرآن حکیم کے ساتھ ایک ذہنی مناسبت پیدا ہو گئی۔ مولانا کی تصانیف میں سے خصوصاً دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سے مجھے عشق کی حد تک قلبی تعلق پیدا ہو گیا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے مجھ پر تحریک اسلامی کا دینی فکر واضح ہوا اور فریضہ تبلیغ و شہادت حق کی اصل اہمیت منکشف ہوئی۔ یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ اس کتاب کے ایک ایک حرف سے مجھے اتفاق ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری تقاریر جو ہیں وہ اسی سے ماخوذ ہیں، اسی کتاب کے بہت سارے چیپٹر سے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ فکر اسلامی اور جو دینی فکر ہے اس کی اہمیت اور فریضہ اور تبلیغ جو شہادت ہے اس کی جو اہمیت ہے وہ اسی کتاب کے ذریعے سے یعنی مجھ پر منکشف ہوئی ہے۔ پھر جب مولانا کی ایک دوسری تالیف تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوئی تو اس کا مطالعہ بھی میں نے نہایت ذوق و شوق کے ساتھ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ایک پختہ ذہنی مناسبت اور محکم قلبی انس کی بنیاد اس کتاب سے قائم ہوئی۔ دسمبر 1951 کی کرسمس اور جولائی 1952 کی موسم گرما کی تعطیلات میں نے لاہور میں تربیتی کیمپ منعقد کیے، جن میں قرآن حکیم کے چند منتخب مقامات کا درس مولانا اصلاحی نے دیا۔ میں خود ان دونوں کیمپوں میں بحیثیت ناظم شریک تھا، چنانچہ میں نے ان سے بھرپور استفادہ کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ ان سے نہ صرف یہ کہ میرے قرآن حکیم کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق میں اضافہ ہوا، بلکہ میری طبیعت میں تعلیم و تعلم قرآن کا داعیہ شدت کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ قرآن حکیم کے ساتھ اس ذہنی و قلبی مناسبت اور اس قوت گویائی اور صلاحیت بیان نے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، مل جل کر مجھے اس زمانے میں مدرس قرآن بنا دیا۔ چنانچہ جمعیت کے اجتماعات میں بھی درس قرآن کی ذمہ داری اکثر و بیشتر مجھ پر رہتی تھی، اور تعطیلات کے زمانے میں جب میں گھر آتا تھا اس وقت تک والد صاحب مرحوم منتمری ساحل ساحیوال میں اقامت اختیار فرما چکے تھے، تو جماعت اسلامی کے اجتماعات میں بھی درس قرآن کی فرمائش مجھ ہی سے کی جاتی تھی، اور میرا درس بالعموم پسند کیا جاتا تھا۔ یہ فٹ نوٹ پہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے نیچے کہ 1953 میں جمعیت کے سالانہ اجتماع کے موقع پر جو درس سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی آیات کا میں نے دیا تھا، اس کا ذکر تقریباً 20 سال بعد 1972 میں کراچی کے ایک سفر کے دوران میرے سامنے بہت عجیب طریقے سے آیا۔ ریل میں ایک ہم سفر سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں تعلیم و تعلم قرآن کی اہمیت کا ذکر چل نکلا۔ اس پر ان صاحب نے عجیب کیفیت کے ساتھ کہا کہ صاحب، ایک درس 1953 میں نے سنا تھا، اس کی حلاوت کا احساس ابھی تک باقی ہے۔ میں نے ذرا کوریدا تو معلوم ہوا کہ دراصل میرے ہی درس کا ذکر ہے، چنانچہ میں نے بات وہیں ختم کر دی اور اپنا مزید تعارف مناسب نہ سمجھا۔ اسی طرح 1954 میں ملتان میں منعقد جمعیت کی تربیت گاہ میں مولانا اصلاحی سے پڑھے ہوئے مقامات کا جو درس میں نے دیا تھا، اس کا ذکر بہت احباب آج بھی کرتے ہیں۔ فللہ الحمد والمنہ۔ اب یہ بات آگے بولڈ الفاظ میں ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ ہے کہ دین کی اساسی تعلیمات، اب یہ بات بہت اہم ہے، سمجھ لیں اس کو،
کہ دین کی اساسی تعلیمات بھی مجھ پر براہ راست قرآن حکیم ہی کی روشنی میں واضح ہوئیں۔ اس سے پہلے کیا مولانا مودودی کا لٹریچر پڑھا ہے، مولانا اسلائی کا لٹریچر پڑھا ہے، اگرچہ کہ وہ حوالے وہاں پر بھی آ رہے ہیں، لیکن جب انسان خود چیزوں کو پڑھاتا ہے تو جو فکر اس وقت اس کو سمجھ آتی ہے، جو علم اس وقت بڑھتا ہے اس کا، جو اللہ تعالیٰ پردے خزانے کے اسرار دین کے پردے جو اللہ اس وقت اٹھاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے پھر ممکن نہیں ہوتے۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ اس تعلق کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے پہنچا وہ یہ کہ دین کی اساسی تعلیمات بھی مجھ پر براہ راست قرآن حکیم کی روشنی میں واضح ہو گئیں، اور خاص طور پر دعوت و تبلیغ دین کی اہمیت اور شہادت حق اور اقامت دین کی فرضیت بھی مجھ پر از روئے قرآن منکشف ہو گئی۔ گویا فقط استمسک بالعروۃ الوثقی کہ مصداق میرے دینی فکر کا ایک براہ راست تعلق قرآن حکیم سے قائم ہو گیا۔ تو یہ اصل بات ہے کہ جو سمجھنے کی ہے، جہاں ہم لٹریچر پڑھیں وہاں اول درجے میں لٹریچر میں جو شے آئے گی وہ خود قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے ساتھ یہ گہرا اور ایک ذاتی اور زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ مجھے اس وقت تو نہ تھا، لیکن بعد میں اس کا احساس مجھے شدت کے ساتھ ہوا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس وقت اس پہلو سے کوئی کمی رہ جاتی تو بعد میں جب بعض شخصیتوں سے میرا عقیدت کا رشتہ کمزور پڑا، یہاں تک کہ بالکل منقطع بھی ہو گیا، اور جمعیت اور جماعت دونوں سے تنظیمی رشتہ بھی ختم ہو گیا، تو اس فکر کا پورا تانا بانا بھی درہم برہم ہو جاتا، اور میں بھی ان بہت سے لوگوں کی مانند ہو جاتا جو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے، تو ان کا تعلق نہ صرف تحریک اسلامی بلکہ اب بعض افسوسناک مثالوں کے اعتبار سے تو گویا اسلام ہی سے منقطع ہو گیا۔ یہ ایک عمومی رویہ لوگوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ جب کسی جماعت سے بددل انسان ہوتا ہے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، تو جو بھی ریزن ہو، بہرحال انسان جب الگ ہوتا ہے تو فکر اگر گہرا نہیں ہے، شعور کی سطح پر نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ اس کا ملا کر صغرا کبرا سمجھا نہیں ہوا، سیرت کا مطالعہ نہیں ہے، تو پھر انسان دین سے جب ان تحریکوں سے نکلتا ہے کسی بھی اختلاف کی بنیاد پر، تو پھر وہ دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ڈاکٹر صاحب نے جہاں بیان کیا، خود ہمارے اپنے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ 2018 میں ہم جماعت جو تنظیم اسلامی سے علیحدگی والا معاملہ ہوا ہمارا، بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بھی تھے کہ جو الگ ہوئے، ہم نے تو فوری طور پر یہ کام کیا کہ ایک نئی جماعت کی تشکیل نو کا سلسلہ شروع کر دیا الحمدللہ، لیکن بعض لوگ ایسے بھی تھے جو الگ ہوئے، اور آج پھر کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے عشق بلاخیز کا یہ قافلہ ہے سخت جاں، تو اب یہ دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ تجزیہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ تم دین سے ہی دور ہو گئے۔ تو وہ حقیقت کے اعتبار سے جب جا کر دیکھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جب آپ کی فکر شعور کی سطح پر نہیں ہے، جب آپ نے قرآن مجید سے براہ راست نہیں سمجھی چیزیں، جب آپ کا زندہ تعلق قرآن مجید کے ساتھ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ زندہ تعلق بنائیں آن ڈیلی بیسز۔ اقبال نے تشبیہ دی ہے اللہ کے ساتھ قرآن کو، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ و پائندہ و گویاستو، اے اللہ جس طرح تو حق ہے، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، اے اللہ جس طرح تو حق ہے اسی طرح یہ قرآن بھی حق ہے، اور زندہ و پائندہ و گویاستو، اے اللہ جس طرح تو زندہ و پائندہ ہستی ہے اسی طرح یہ قرآن بھی زندہ و پائندہ ہے۔ اس کے ساتھ جب تک گہرا ذاتی زندہ پرسنل لیول کا ڈیلی بیسز کا ہر وقت کا تعلق نہیں ہوگا، یہ فکر اسلامی آپ کے اندر نہیں اترے گی، نہیں اترے گی، نہیں اترے گی، 1000 دفعہ لکھوا لیں، نہیں اترے گی۔ قرآن کے ساتھ زندہ تعلق پیدا کریں، عربی سیکھیں تھوڑی بہت، قرآن مجید براہ راست سمجھ میں آنا چاہیے، تو ورنہ انسان جب پھر کسی نہ کسی بہانے سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جب پھر سمجھ کر ایک چیز سے پیچھے ہٹ جائے تو یہاں سے اس کے شعوری نفاق کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہ رستہ پھر بہت خطرناک ہو جاتا ہے، بہت مسئلہ پڑ جاتا ہے۔ الغرض جمعیت طلبہ سے تعلق کا زمانہ میری زندگی کا اہم ترین دور ہے، جس میں خود دین و مذہب کے ساتھ بھی میرا صحیح فکری تعلق قائم، اور تحریک تجدید و احیاء دین کے ساتھ بھی میرا حقیقی اور شعوری تعلق کا آغاز، اور احیاء اسلام اور تجدید ملت کا وہ جذبہ جو بچپن میں علامہ اقبال مرحوم کی شاعری سے پیدا ہوا تھا، اور جس میں ایک دینی فکر کا پیوند ابتداً مولانا مودودی کی تحریروں سے لگا تھا، بالآخر مولانا اصلاحی کی تصانیف کی وساطت سے قرآن حکیم کی محکم اساس پر استوار ہوا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
یہ بات بہت اہم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر لکھی ہے کہ خود دین و مذہب کے ساتھ جو صحیح فکری تعلق ہے وہ اسی طور سے قائم ہوا ہے جب قرآن مجید خود پڑھا ہے براہ راست. عربی آتی تھی ڈاکٹر صاحب کو، سیکھ لی تھی، وہ بتا رہے ہیں کہ پیچھے میٹرک میں وہ اختیاری مضامین میں لے لی تھی عربی، تو عربی وہیں سے پختہ ہوگی، بعد میں ظاہر ہے اور بھی سیکھی. فٹ نوٹ میں لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس دور میں اللہ کے دین کی بنیادی دعوت اور مسلمانوں کے دینی فرائض اور اہل ایمان سے اللہ کے دین کے تقاضوں اور مطالبوں کا جو تصور میرے ذہن میں راسخ ہوا تھا، اس کے بارے میں اب کچھ کہنے سننے کے بجائے میں اپنی اسی دور کی بعض تحریروں اور تقریروں سے کچھ اقتباسات اس کتاب میں شامل ضمیمہ میں درج کر رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ سب بات کی خیال آرائیاں ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کو کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ سوال ہے نا. ڈاکٹر صاحب کو بھائی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ڈاکٹر اسرار بھی اس وقت معاشرے میں ڈاکٹر اسرار کا کیا ہے، یعنی فیس کیا ہے. ڈاکٹر اسرار کو اتنی پیشن گوئیاں اچھی کرتے تھے، ہم نے ڈاکٹر صاحب کو پامش بنا کے رکھ دیے، پیشن گوئیاں کرتے تھے، یا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اچھا درس دیا کرتے تھے. ڈاکٹر اسرار یہ ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں، یہ اس لیے ہم یہاں پر پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور خود بھی اس سے گو تھرو ہو رہے ہیں. ظاہر ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والا معاملہ ہے، تاکہ وہ فکر تازہ رہے، پتہ چلے کہ ہمارے بڑے کیا کنٹریبیوٹ کر کے گئے ہیں، ان کی زندگیاں کس کام میں لگی ہیں، کھپی ہیں، ان کی زندگیوں کا صغرا کبرا کیا تھا، دین انہوں نے کہاں سے حاصل کیا، کیسے حاصل کیا، زندگی میں کن کن مراحل سے وہ گزرے. یہ ضروری ہے اس اعتبار سے. کتنے صفحے آج ہم نے پڑھ لیے؟ 10. چلیں جی، آج کی گفتگو یہیں تک ہے. کوئی یہاں پر سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی جناب فرمائیے، عثمان فاروق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی آج تو بڑا ہی خوبصورت تھا جو پڑھا آپ نے، اور بڑا ہی میں نے تو اس کو بڑا فیل کیا، کیونکہ جن مراحل کا ذکر ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے اور جہاں جہاں سے گزر رہے تھے میں بھی وہاں سے گزرا ہوں انہیں راہوں سے. اچھا. تو ڈاکٹر صاحب جمعیت کا ذکر کر رہے تھے کیسے، اور بڑا اچھا انہوں نے اعتراف کیا کہ وہاں سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ بڑی بات ماننے والی کہ بندہ بہت کچھ سیکھتا ہے اس لائف کے اندر اگر آپ منسلک ہو جاتے ہیں اس طرح کی تنظیم کے ساتھ. اور پھر کچھ انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا. تو اچھا ایک تو بات یہ بڑی آپ نے صحیح سلیکشن کی ہے کہ ایک جو مرحلہ وار ڈاکٹر صاحب پہنچے ہیں یہاں تک، وہ کس طرح پہنچے ہیں، اس میں بہت کچھ سیکھنے کے لیے. جی جی ایسے ہی. اور بڑا اچھا آپ نے سلیکشن کی ہے کہ کیسے ڈاکٹر صاحب ایک ساتھ ساتھ پروفیشنل لائف بھی لے کے چل رہے ہیں اور دوسری بھی چیزیں لے کے چل رہے ہیں. اچھا مجھے ایک دو چیزیں جو اس میں تھوڑی سی ہوئی کہ ایک تو دین و دنیا والا جو آپ نے بات کی، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا مولانا سے جا کے. اچھا اس میں اور آج بھی یہ بڑی بات ڈیبیٹیبل ہے اور لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اور دنیا علیحدہ نہیں ہے، یہ آپس میں منسلک ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے دین کو پریکٹس کرنا ہے. اور لیکن اس میں جو پوائنٹ سمجھنے والا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ترجیح اول آپ کو ایک کو کرنا پڑے گا، آپ کو جی ایک ایسے ہی. کو ترجیح دینی پڑے گی کہ آپ دونوں ایٹ اے ٹائم آپ کو فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ ایک آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ دین بھی کھڑا ہے، دنیا بھی کھڑی ہے، آپ نے اس طرف جانا ہے، ایک طرف درس قرآن ہو رہا ہے، ایک طرف دوسری چیز ہے چل رہی، تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ ہر لمحے میں درپیش رہتا ہے یہ چیز. یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی لیکن الحمدللہ یہاں سے وہ دور ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا اچھا تذکرہ کر دیا. اور اچھا دوسرا یہ بات تھی جو تھوڑی سی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا امین اصلاحی صاحب کا، اور پھر مولانا کو ظاہر وہ پڑھ رہے تھے شروع سے، اور ساتھ ساتھ وہ لٹریچر بھی سارا مطالعہ کر رہے تھے. ظاہر ہے جو بندہ ناظم اعلیٰ بنا ہے 21 سال کی عمر میں، اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ 21 سال کی عمر میں کمٹمنٹ لیول کس لیول کا تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ ناظم اعلیٰ تک پہنچ گئے جمعیت کے. اور جی جی یہ جو اس تحریک سے گزرا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنے کمیٹڈ ہوں گے اس وقت ڈاکٹر صاحب، اور 21 سال کی عمر میں کمال ہے. ایسے ہی. اچھا اس میں جو انہوں نے تذکرہ کیا کہ کتاب کا دعوت دین اور اس کا طریقہ کار امین جی جی. صاحب کی کتاب. اچھا یہ میری نظر سے کتاب نہیں گزر سکی، یہ ہم پڑھیں گے اس میں، یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، یا اس کو آپ
शामिल किया है आपने इसमें जो हम पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ाया जा सकता है बाद में, लेकिन अभी बुनियादी कुछ बुकलेट से हम गुजर जाएं तो उसके बाद इंशाल्लाह इसको भी पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक है। आपको ये किताब वैसे भी अपने तौर पे जरूर पढ़नी चाहिए, यानी पढ़ने वाली किताब है। चले इंशाल्लाह मैं पहली फुर्सत में मैं इसको पढ़ूंगा। और जी बड़ी जज़ाकल्लाह। अच्छा बहुत कोई और बहुत साहब ही किसी ने कोई सवाल हो? जी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत माशाल्लाह, ये मुताला बहुत ही जबरदस्त है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। असद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हजरत लास्ट टाइम इसी पे सेशन हुआ था लास्ट टाइम का? जी गूगल मीट पर ही हुआ था। नहीं नहीं, बुकलेट यही था। जी यही बुकलेट था, इसको सबकन सबकन हम पढ़े हैं ना, पीछे से शुरू किया हुआ है, यानी शुरू से। ओके ओके, जज़ाकल्लाह। जी और कोई, किसी ने कोई? जी चंगेज अख्तर साहब। जी जनाब बोलें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। असद भाई, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब ने नुक्ता बताया है प्रोफेशन कैरियर को अडॉप्ट करने का जो मसला है, देखें दुनिया में रब ताला ने हम पे बाकी जो जिम्मेदारियां भी रखी है, अहले खाना की, बाकी जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, ठीक, मतलब उनके लिए जो माशी तौर पर जो सरगर्मी है उसको भी मद्देनजर रखना है। अच्छा, तो अब जब बंदा इस तरफ आ जाता है तो यहाँ से हमारे पास कोई एक ऐसी मैनेजमेंट या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो बैकअप दे बैकएंड पे खड़ा हो जाए। तो आज का जवान किस तरह से यहाँ पे अपने आप को स्टेबल करेगा, जबकि ना पीछे कोई बैकएंड प्लान है, ना कोई वो सपोर्ट मिल रही है। बल्कि यहाँ पे तो 100% रिस्क है, मतलब रिस्क है, चांस है। खास करके उन लोगों को, अगर कोई बाय द वे जो किसी गैर इस्लामी रियासत, या चले नाम निहाद गैर इस्लामी रियासत के अलावा किसी फॉरेन कंट्री में है, जहाँ पे मेजॉरिटी जो है मुशरिक है, या कोई और कम्युनिटी है, कंजर्वेटिव्स हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे उस नौजवान के लिए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अब वहाँ पे ना कोई बैकएंड प्लान है ना कुछ, तो वहाँ पे एज ए प्रोफेशन और फुल टाइम इसको ले लेना, तो उस हवाले से उसका बैकएंड प्लान क्या होगा, उसके लिए उस पे जो जिम्मेदारियां आती हैं। एक नौजवान को ये चाहिए कि वो अपनी तालीम हासिल करे और अपनी नौकरी करे। हम ये नहीं कह रहे नौकरी ना करे, तरजीह अव्वल किस शय को बनाना है, ये असल बात है। आप नौकरी करें, नौकरी करने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जिंदगी में प्रायोरिटी क्या होगी? उतना कमाएं खाएं जितनी आपकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरियात को कम से कम करें। डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, वो फरमाया करते थे, अपने आप को सुकेड़ो इस बातिल और तागूती निज़ाम में, फूलने फलने फैलने, ये 3 अल्फाज होते थे उनके, फूलने फलने फैलने की कोशिश ना करो। तो आप चाहें जितना मर्जी अपने आप को जो है वो पुश करते रहें, बढ़ाते रहें, अपनी ज़रूरियात क्या हो तो वो तो बढ़ती चली जाती हैं, वो ख़त्म कब होती हैं? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इंसान कब्र तक पहुंच जाता है, वो ख़त्म नहीं होती। तो इंसान को ये देखना चाहिए कि उसकी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं, उनके लिए कोशिश करे, ज़रूर कमाए, बाकी सलाहियतें तवानाइयाँ वो दीन की दावत और इकामत के लिए खपाए। एक बात। नंबर 2, हमने दीन को बना दिया वीकेंड के लिए, हफ्ते इतवार को काम करेंगे दीन का, जो करते हैं उनकी बात, जो करते नहीं उनको तो वैसे ही छोड़ दें, जो करते हैं वो भी हफ्ते इतवार को या इतवार को। दीन वीकेंड का प्रोग्राम नहीं है, ये वर्किंग डेज में भी करना है। ये खुदा को जाकर क्या ये जवाब हम देंगे कि हम वीकेंड पे दीन की खिदमत करके आए हैं? इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास वक्त था, फुर्सत जब हमें मिली, तब हमने दीन का काम किया। तो आपकी जिंदगी में फिर असल अहमियत किस शय की हुई? दुनिया की हुई ना। तो असल मामला तरजीह का है।
سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز ہم انسان کو بتلا دیں گے، جتلا دیں گے کہ وہ اس نے دنیا میں کس شے کو مقدم رکھا تھا، کس شے کو مؤخر کیا تھا. تو یہ ہے سادہ سی بات ہے بالکل. جزاک اللہ، میں نقطے کو اچھے سے سمجھ گیا. اللہ رب جی العزت بڑی آپ کو نوازی. جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک جی اللہ، شاہد بھائی، جزاک اللہ. شاید بھی بولیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران بھائی، یہ بات تو آپ کی بالکل درست سمجھ میں آئی ہے کہ جو ترجیحات ہیں ڈیفینیٹلی وہی ہمارا موٹیوز بنتی ہیں. جب دنیا ہماری ترجیح ہے تو ہم لامحالہ اس کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تراش لیتے ہیں جو ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے پھر ان کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن اگر دین ہماری ترجیح بنے گا تو پھر ڈیفینیٹلی ہم یہ عذر نہیں تراشیں گے، یہ ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈیں گے. پھر ہم لامحالہ اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنے رشتوں کو، اپنی ہر چیز کو اس کام کے لیے لگانے کی کوشش کریں گے. پھر یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم اس کو ویکینڈ پہ نہیں رکھیں گے. پھر تو جو لمحات بھی میسر ہیں ہم ڈیفینیٹلی ان لمحات کو اسی کام میں کھپانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر آگے جا کے ہمارے ساتھ بیتے گی کیا. صحیح بات ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اخلاقیات کے کچھ جو معاملات ہیں یہ ہم کر رہے ہیں تو ہم شاید ولی اللہ کی صف میں اپنے آپ کو شامل کر چکے ہیں. ایسے ہی بالکل درست فرما رہے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ آپ کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھے بھی اس میں شامل کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کمیاں کوتاہیاں جو اپنے شب و روز میں صرف لوگوں سے دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کے وہ مطلب ہو رہی تھیں، انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائیں گی. ایک ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ کیوں نہ یہ جو کتاب آپ نے شروع کی ہے، اگر آپ اس سیشن سے پہلے ٹارگٹ دے دیں کہ یار ہم نے اس میں 3 یا 4 صفحے پڑھنے ہیں، تو ہم وہ پہلے سے پڑھیں، اور جب آپ پھر پڑھ رہے ہوں تو ہم اس کو پہلے سے گو تھرو ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں. اچھی بات ہے. اگلی دفعہ پہلے اگلے 10 صفحے پڑھ کر آئیں. 10 صفحے پڑھ کے آئیں. ہاں، بالکل یعنی درست ہے. 10 صفحے تک لازمی پڑھ کے. چلے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ جی سب کے بڑی لیے اس کو خیر جی کا بڑی باعث نواز، بنائے. بڑی نواز. جی فضا گلزار بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آپ نے کلاس میں بولا کہ قرآن سے پرسنل لیول پہ ہمیں کنیکٹ ہونا چاہیے. ہاں، آپ کی رائے میں قرآن سے پرسنل لیول پہ کیسے کنیکٹ ہوتا ہے؟ پرسنل لیول کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی عربی سیکھیں سب سے پہلے، تاکہ قرآن مجید آپ کو براہ راست سمجھ میں آئے. دیکھیں یہ جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ مترجم نے یہ سمجھایا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے، خود نے ہم نے نہیں سمجھا. تو اقبال کہتے ہیں نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو دل کو جو گرا لگی ہوتی ہے، دل جو انسان کا بند ہے، دل میں جو کجی آ گئی ہے، دل جو بندگی رب کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل جو ہے وہ خدا کی یاد کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کی گرہ کھلی نہیں ہے. تو اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ دل کی گرہ بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے سے نہیں کھلے گی. دل کی گرہ کھلے گی جب تم خود براہ راست قرآن کو سمجھو گے. اس کے لیے عربی سیکھنی پڑے گی تھوڑی بہت، تاکہ براہ راست آپ کو اللہ کا کلام سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. ابھی تو مترجم ٹرانسلیٹر یہ بتاتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، خود آپ نے نہیں سمجھا، تو یہ سیکنڈ ہینڈ نالج بن جاتا ہے. فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا روزانہ کا، اس کو اپنی کے معمولات میں لے کر آئیں. سورہ فجر کے بعد سورہ رحمان، سورہ یاسین پڑھیں. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم السجدہ، سورہ ملک پڑھیں. یہ حضور کا معمول ہے ان 5 صورتوں کا روزانہ کا. یہ 5 صورتیں پڑھیں گے تو آپ ایک پارہ ہے، یہ 16 رکوع بنتے ہیں، تو ایک پارے سے گو تھرو ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ظہر اور عصر کے ساتھ الگ سے پڑھنے کا نصاب بنائیں. ہر نماز کے ساتھ، نماز 5 وقتہ کی ادائیگی بر وقت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ آپ قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا معمول بنائیں. یہ صورتیں فکس روزانہ پڑھنی ہیں.
اس کے علاوہ جو بقیہ قرآن مجید ہے اس کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں تو وہ زندہ تعلق بنے گا. 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات، قرآن مجید جو مسئلہ زندگی کا پیدا ہو اس کا سب سے پہلے حل تلاش کرنے کے لیے آپ قرآن اٹھائیں، قرآن کھولیں. قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے اور پورا فلفل کرتا ہے. قرآن مجید رستے کھولتا ہے، قرآن مجید جواب دیتا ہے. یہ ایسے نہیں معجزہ، یہ تعلق پیدا کریں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح معنوں میں آج بھی معجزہ ہے جتنا رسول اللہ کے ہاتھ میں معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اور ید بیضا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی معجزہ تھا. آج وہ عصا موسیٰ کیا ہے کہ اسٹک ہی ہے نا، لاٹھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ قرآن رسول اللہ کے ہاتھ میں بھی معجزہ تھا، میرے اور آپ کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہے. اس سے اللہ نے منوان محفوظ کیا ہے. یہ تعلق ہے کہ جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلاسز جو لیتے ہیں اس پہ راضی نہ ہوں اور ہمیں خود جو عربی ہم نے سیکھی ہوئی ہے اور مزید سیکھ کے خود براہ راست ہمارا تعلق ہو، ہم اپنی کلاسز پہ راضی نہ ہو جائیں قرآن کی. 100%. دیکھیں یہ جو ہے نا کلاسز، یہ آپ کو ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہے. ہم بھی یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو توجہ دلا رہے ہیں. توجہ دلاؤ نوٹس ہے. جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. اصلا آپ نے اپنی قبر میں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم نے اپنی قبر میں جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 95 میں اللہ نے فرمایا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر انسان پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے اکیلے اکیلے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو خود جب تک قرآن کے ساتھ ذاتی تعلق پیدا نہیں ہوگا کام نہیں چلے گا. صحیح، جزاک اللہ خیر، مجھے اپنا ثواب مل گیا. جی زینب مستقیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہوپ سو آپ کو میرا کوشچن سمجھ آ جائے. جو آپ نے کہا کہ جو دنیا کی مطلب دنیا اور آخرت دونوں کی، جس طرح ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. تو جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی اب جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو دعا مانگی تھی کہ ان کو پھلوں سے اور ان چیزوں سے نوازنا. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ جو مطلب آخرت کا طلبگار ہو تو وہ دنیا میں پھر کیا کرے. پھر وہ جس طرح ہم لوگ ڈگریز لیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ نے ایک تو میری بات صحیح طریقے سے سمجھی نہیں ہے. میں نے ان بھائی صاحب کے سوال کے جواب میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہر حال میں حاصل کرنی ہے. اس کے ہم مخالف نہیں ہیں. ہم نے خود حاصل کی ہے تو آپ کو کائے کو منع کریں گے؟ آپ بھی حاصل کریں. لیکن 2 باتیں بالکل الگ الگ ہیں. ایک ہے دنیا مانگنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مانگیں، دبا کے مانگیں. ایک ہے عملاً آپ کی زندگی میں ترجیح اول کیا ہونی چاہیے. دعا مانگے نا کہ اللہ دنیا بھی دے دے نا، تو دے دے اللہ. اس کے خزانوں میں کیا کمی ہوگی؟ اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ وہ تو غنی عن العالمین ہے، وہ تو غنی حمید ہے. لیکن عملاً جس شے کے لیے جد و جہد کرنی ہے وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. جس کے لیے عملاً ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. وہ حدیث پر کہاں لے کر جائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اگر کسی شخص نے یہ امید کی ہے، توقع لگائی کہ میرے پاس فلاں شے بھی ہوتی، کسی اچھی گاڑی کو دیکھا اور اس کو کہا یہ بھی ہوتی میرے پاس، قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانے کے بعد، قرآن مجید مل جانے کے بعد، تو حضور نے فرمایا اس نے قرآن کی قدر نہیں کی. تو پورے دین کے مجموعی نقطہ نظر کو سامنے رکھیں اور پھر رائے قائم کریں. تو ہم تعلیم حاصل کرنے کے تو بالکل مخالف نہیں ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جدید تعلیم حاصل کرتا ہے وہی بندہ قرآن مجید زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے آج کے دور میں باقیوں کی نسبت. تو تعلیم حاصل کریں جدید. ہم نے بھی کیا، آپ کو بھی کہیں گے جدید تعلیم حاصل کریں. دنیا بھی مانگیں اللہ سے. آیت آپ نے ٹھیک بالکل پڑھی ہے، لیکن زندگی میں عملاً جو شے ترجیح اول ہونی چاہیے وہ دنیا نہ ہو، دین ہو. دین پر چلتے ہوئے اللہ دنیا بھی دے دے تو فبیہا، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہوگی؟ بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کوئی؟ ٹھیک ہے جی. اسد بھائی اجازت ہے؟
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عمران بھائی. اچھا چلیں، ایک سوال آ گیا. پاکستان جی زندہ باد، یہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا اپنی آئی ڈی. بھائی نام شام اپنا لکھا کریں. جناب بولیے. پاکستان زندہ باد والی آئی ڈی سے گزارش ہے کہ فرمائیے. سر جی السلام علیکم. میں کوشش یہ کر رہا ہوں اس کو ڈیلیٹ کرنے کی، یہ میرا ہو نہیں رہا. دوسری سر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ نے قرآن مجید پڑھنے کی تفصیل بتائی ہے نا، وہ کینڈی میسج کر دیں، تقریباً سب کو مطلب ہے وہ سمجھ آ جائے تو وہ لوگ مطلب ہے وہ سب پڑھ لیا کریں. جی کر دیں گے، ابھی کر دیں گے انشاءاللہ. جی مہربانی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر آپ سب لوگوں کے تشریف لانے کا. یہ ہمارے جو پروگرام کی ریکارڈنگ ہے، اس کا لنک گروپ کے اندر شیئر کر دیا جائے گا، اور عبداللہ آمان انشاءاللہ کل یا پرسوں اس کا یوٹیوب لنک بھی انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور ریوائز بھی کریں گے انشاءاللہ. تو پھر آپ سے اگلے بدھ کو ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.